بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ذکر و اذکار کی، تسبیحات کی، اعمال کی باتیں ہوئیں۔ انہوں نے کچھ اپنے مجربات بتائے، مشاہدات بتائے اور کچھ اپنے آزمودہ عمل بتائے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر کتنی تسبیحات کرتے ہیں، کتنا ذکر و اذکار کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں روزانہ کی بنیاد پر 30 سے 35 تسبیحات کرتا ہوں۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ اس عمل کو یعنی ان معاملات کو آپ کیسے نبھا لیتے ہیں، ان تسبیحات کو آپ کیسے نبھا لیتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہاں، کبھی کبھی ناغہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کوئی تسبیحات رہ جاتی ہیں کام کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے۔ میں نے کہا ایسے نہیں، مطلب آپ مجھے بتائیں کہ آپ پڑھتے کیا ہیں؟ تو پھر ان سے ایک تعلق تھا، تو پھر انہوں نے ساری چیزیں مجھے بتائیں۔ اب ان کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر وہ کسی کے پاس گئے اور کہا کہ میرے گھر میں کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، کوئی میرا مال گم ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم یہ اسم پڑھو، انشاءاللہ مل جائے گا۔ انہوں نے اسے بھی اپنے ساتھ ایڈ کر لیا۔ کسی کے پاس گئے اور کہا کہ میرا رزق روزی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اس نے کوئی تسبیح بتائی، کوئی اسم بتایا، انہوں نے وہ بھی اپنے ساتھ ایڈ کر لیا۔ یعنی اس طریقے سے کرتے کرتے انہوں نے 30-35 تسبیحات کا گھیرا اپنے ارد گرد بنایا ہوا تھا۔ تو پھر میں نے کچھ تسبیحات ان کو باقی رکھنے کا کہا۔ باقی میں نے کہا ایک خاص وقت تھا ان کا، اب ان کو آپ چھوڑ دیں۔ تو میں نے 3 یا 4 تسبیحات ان کی ان میں سے تمام میں سے 3 یا 4 تسبیحات میں نے برقرار رکھنے کو کہا، باقی میں نے کہا سب چھوڑ دیں آپ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا ٹاپک اور موضوع یہی ہے کہ ہم تسبیحات کو کتنا پڑھیں۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہمیں تسبیحات کتنی کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ ہم اگر اعمال کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو پھر نبھا نہیں سکتے۔ آپ 1 دن کریں گے، 2 دن کریں گے، 3 دن کریں گے، پھر حد چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مفہوم یہ ہے کہ عمل تھوڑا کرو لیکن مستقل کرو۔ اب اگر مثال کے طور پر آپ 3-4 تسبیحات کو پڑھ رہے ہیں 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، اب آپ کی تسبیحات پاورفل ہو چکی ہیں۔ وہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، وہ جو تسبیحات آپ کر رہے ہیں، ان تسبیحات کا آپ کو آسرا ہو گیا ہے، آپ کی تسبیحات گرو ہو گئی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بن گیا ہے، اور ان سالوں میں جو آپ نے تسبیحات کی ہیں، آپ کے اندر ملے گا کیا؟ تسبیحات جو آپ نے اتنے لمبے عرصے تک پڑھی ہیں، آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کے اندر ایک مسلسل کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ میں تسبیح کرنے والا ہوں۔ دیکھیں، ان سب کے دوران مشکلات، پریشانیاں یہ آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی۔ ایک بڑا نقطہ ہے کہ ٹینشن آئے گی لیکن آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا۔ اللہ ٹینشن بھیجے گا، مشکلات، پریشانیاں بھیجے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، کہ تم اس کا ذکر کرنے والے ہو، تم تسبیحات کرنے والے ہو، تم اعمال کرنے والے ہو۔ تو بات آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس چیز پہ، جس عمل پہ، جس اسم پہ، جس آیت پہ، جس سورہ پہ آپ کو پڑھتے ہوئے کیفیات محسوس ہوں، آپ اس چیز کو اپنے لیے مختص کر لیں، پھر وہی چیز پڑھیں، اتنا پڑھیں، اتنا پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ وہ آپ کے تمام کام کر سکے۔ یہ نہیں
کہ کسی کے پاس گئے، اس نے وہ بتایا، وہ پڑھنا شروع کر دیا، پھر کسی اور کے پاس گئے، اس نے جو بتایا وہ پڑھنا شروع کر دیا، ایسے پھر آپ ایک مشکل سے نکلیں گے تو دوسری مشکل میں پھنس جائیں گے۔ کسی ایک چیز کو بس اپنے ساتھ اپنے لیے مختص کر لیں، بس میں نے یہ کرنا ہے، 2-3 تسبیحات کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اسے مطلب پھر مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، ثابت قدمی کے ساتھ پڑھیں۔ کرامت کیا ہے؟ کرامت استقامت ہے۔ کسی بھی چیز پہ آپ کو استقامت حاصل ہو جائے، یہ آپ کی کرامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے محبت بھائی کرو نا، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا جو معاملہ ہے وہ یک طرفہ ہے۔ ابھی آپ نے ارادہ کیا کہ میں نے اللہ سے دوستی کرنی ہے، لگ گئی دوستی، اللہ سے محبت کرنی ہے، لگ گئی محبت۔ تبھی تو اللہ کہتا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ، تم میری طرف ایک قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا۔ تو اس لیے کہ جتنی بھی تسبیحات آپ پڑھ رہے ہیں ان میں سے آپ سلیکٹ کریں کہ آپ کو کیا پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اب کچھ بندے ہیں جن کو درود پاک پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، کچھ بندے ہیں جن کو کلمہ طیبہ پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں استغفار کی لذت حاصل ہے، وہ ہر ٹائم استغفار پڑھتے رہتے ہیں، یا اور بھی کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی تسبیح جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اسے اپنے ساتھ رکھیں، پھر کمالات، برکات پھر دیکھیں۔ ان میں سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ مطلب آزمائشوں سے، آپ ٹینشن اور پریشانیوں سے نکل جائیں۔ دیکھیں، آزمایا وہی بندہ جاتا ہے کہ جو مضبوط ہو۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا بندہ برداشت کر سکے۔ تو یہ ہے کہ جس پہ جتنی زیادہ آزمائش ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا بڑا مقام ہو۔ اب اور بھی لوگ ہیں نا، باقی سب بھی لوگ ہیں، انہیں تو آزمایا نہیں جا رہا، آزمایا آپ کو جا رہا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ آپ خاص ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ سب سے زیادہ خاص ہیں، اپنے ارد گرد میں سب سے زیادہ خاص ہیں جسے آزمایا جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی تمام باتیں آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کا جواب دینے کی۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔